أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. طالب بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر فرمایا. یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے اور خیبر یہودیوں کی بستی ہے اور بڑے یہاں پھل تھے، بڑے باغات تھے مدینہ سے کچھ فاصلے پر. اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ تھا، یہ فتح خیبر. اس سے قبل حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا اور حدیبیہ میں عمرہ کرنے گئے تھے نبی علیہ السلام صحابہ کرام، مگر کفار قریش نے روک دیا. پھر بیعت کی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر، واقعہ طویل ہے، موت پر. اور پھر اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بشارتیں دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یہ فتح قریب، فتح خیبر، اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ سے واپسی پر بشارت دی کہ ہم تمہیں ایک قریبی فتح کی بشارت دیتے ہیں. یہ قریبی فتح، فتح خیبر. جب یہ خیبر فتح ہو گیا، جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ما شبعنا الا بعد فتح خیبر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد عطا فرمایا. اس سے پہلے بڑا فاقہ کشی کا دور تھا، لیکن فتح خیبر سے بڑے باغات اور بڑے کھیت اور بڑا اناج ہم کو حاصل ہوا اور ساری زمینوں پر قبضہ ہو گیا. اور پھر ہر سال یہ اناج آتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی اور صحابہ کو ان کے صبر کا صلہ عطا فرما دیا اور آسانیاں مہیا فرما دی. تو یہ فتح خیبر، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی اس میں انتظار بھی کرنا پڑا اور صحابہ کو زخم بھی کھانے پڑے. تو ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأعطین رایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ، کہ کل میں جھنڈا خیبر کا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ایسے شخص کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دوں گا. رایا یا علم، یہ جہاد میں ایک نشان ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی کہ قائد کہاں ہے، قیادت کہاں ہے. اور بہت سے فوائد کی خاطر نبی علیہ السلام جہاد میں جھنڈا رکھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رنگ سیاہ تھا اور بعض واقعات میں سفید جھنڈے کا ذکر بھی ملتا ہے. اور ایک روایت میں اس پر یہ مکتوب تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تمام روایتوں سے ثابت ہے. تو فرمایا کہ کل میں خیبر کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں خیبر کی بستی فتح کرا دے گا. یعنی فتح اللہ کی توفیق سے ملے گی، اللہ اس کا سبب اس شخص کو بنائے گا. اس حدیث سے ایک اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صفت محبت سے متصف ہے اور یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کسی تعویل کے بغیر. وہ محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. کیا وہ ہماری طرح محبت کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے. پھر کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے. مگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صفت کی طرح
اس کا محبت کرنا بھی کمال ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج اسی علم کلام سے متاثر جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا انکار کرتے، انکار تعویل کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں محبت کا استعمال جہاں بھی ہو تو اس سے مراد ارادہ ثواب، ارادہ انعام۔ ایسا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی محبت مان لیں تو اس سے دو چیزیں لازم آتی ہیں۔ ایک یہ کہ محبت ہم بھی کرتے ہیں، تشبیہ لازم آئی، اور دوسرا یہ کہ محبت ایک انفعالی صفت ہے، اس میں تغیر ہے۔ ایک شخص کبھی محبت کرے کبھی غصہ کرے تو غصے میں انداز اور ہوتا ہے، محبت میں انداز اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو مان لیں، صفت غضب کو مان لیں تو یہ تغیر کو موجب ہے کہ جب وہ محبت فرمائے گا تو اس کا انداز اور ہوگا، غضب کرے گا تو اس کا انداز اور ہوگا، یہ تغیر کو موجب ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تغیر سے پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو۔ انسان جب محبت کرتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، غصہ کرتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، تم خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہو۔ یہ بات تو ہو ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت حق ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے، ہماری طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب حق ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے، ہماری طرح نہیں۔ لیس کمثلہ شیء۔ تم خالق کو مخلوق پر قیاس کر کے پھر اپنی عقل سے ایسی باتیں کرتے ہو جو سراسر خلاف شریعت ہے۔ اب اگر محبت کا معنی اور اس کی تعویل ارادہ ثواب سے کرو گے جو کہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ صفت محبت کا انکار ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کرتے ہیں ان کا معاملہ معطلہ سے زیادہ بدتر، جو منکر ہے، منکرین سے زیادہ ان کا معاملہ بدتر۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت محبت پر ایمان لاتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انسان محبت کس سے کرتا ہے؟ جو اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ کبھی آپ نے کہا مجھے اس میز سے محبت ہے، کیونکہ میز آپ کی محبت کا محبت سے جواب نہیں دے گا۔ اچھا ہے، خوبصورت ہے، پسند ہے، یہ بات تو ہو سکتی، محبت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ محبت جانبین سے ہوتی ہے، طرفین سے ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں موجود ہے کہ کل میں خیبر کا جھنڈا ایسے شخص کو تھماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صفت محبت برحق ہے۔ چنانچہ یہ بات آپ نے ارشاد فرما دی، صحابہ نے یہ سن لی اور رات بھر سو نہیں سکے۔ فبات الناس یذوقون لیلتہم، رات گزار دی اسی بارے میں غور و خوض کرتے ہوئے کہ وہ کون شخصیت ہوگی، کیونکہ دستن یہ بات طے ہو گئی کہ جس کو جھنڈا ملے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور اس کی محبت بھی قابل قبول ہے۔ پھر یہ کون شخص ہوگا؟ ہر ایک کی تمنا ہے کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ امیر عمر فرماتا ہے کہ ما تمنیت الامارہ الا یومئذ، اس رات مجھے امارت کی خواہش ہوئی کہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ یعنی جھنڈا ملنے کا معنی قیادت ہے، مجھے اس رات یعنی قیادت کی، امارت کی تمنا ہوئی اور خواہش ہوئی، اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوئی۔ اقتدار کی ہرس کبھی نہیں ہوئی، اس رات ہوئی، اس فضیلت کی خاطر کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ایک علامت ہوگی۔ چنانچہ رات بھر صحابہ اسی بارے میں غور و خوض کرتے رہے، تمنا کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ ایہم یعطاہا، یہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا؟ فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، تمام صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، نماز کے لیے حاضر ہوئے، اور پھر اس امید کے ساتھ پہنچ گئے کہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ کلہم یرجو ان یعطاہا، ہر صحابی کی امید تھی کہ جھنڈا ہمیں تھما دیا جائے اور ہمیں عطا کر دیا جائے۔ فقال
این علی بن ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ وہ موجود نہیں تھے، اپنے خیمے میں تھے، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، درد تھا، لہذا وہ خیمے سے تکلیف کی شدت کی بنا پر آ نہیں سکے، یعنی حرکت سے تکلیف ہوتی تھی تو خیمے میں وہ آرام سے پڑے ہوئے تھے اس تکلیف کی بنا پر۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہوا یشتکی عینیہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ آنے سے قاصر ہیں۔ فارسلوا الیہ فاتی بہ، ان کی طرف قاصد کو بھیجا گیا اور ان کو لایا گیا۔ فبصق فی عینیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، اپنے منہ کا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، ودعا لہ، اور دعا کی، فبرأ، فوراً وہ اس درد سے بری ہو گئے اور فوراً اس درد سے ان کو چھٹکارا مل گیا، اللہ نے شفا دے دی۔ کأن لم یکن بہ وجع، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آنکھوں میں درد تھی ہی نہیں، درد بالکل تھی ہی نہیں۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ پیارے پیغمبر کے معجزات میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لعاب دہن میں کتنی برکت رکھی ہوئی تھی، مگر یہ برکت اللہ کے امر سے ظاہر ہوتی تھی۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں، انبیاء کے معجزات ہوں یا اولیاء کی کرامات ہوں، تاثیر اللہ کے امر سے ہوتی، ایک تو ہمیشہ نہیں ہوتی۔ نبی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جب چاہے معجزہ ظاہر کر دے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا وحی کے ذریعے تو نبی وہ کام کرے گا اور اللہ کی طرف سے تاثیر آ جائے گی، اس کے امر سے وہ معجزہ بن جائے گا اور ظاہر ہو جائے گا، ورنہ نبی خود اس پر قادر نہیں۔ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں کہ سفر میں پانی کم پڑ گیا، آپ نے پانی میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور اللہ نے پانی جاری کر دی، اور بعض اوقات آپ نے لعاب دہن ڈالا اور اللہ نے پانی جاری کر دیا۔ حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ، پانی نہیں تھا، آپ نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا اور اللہ نے کنویں سے پانی جاری کر دیا۔ یہ اللہ کے امر سے، اس کی توفیق سے ہے۔ معجزے کا اظہار نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے مگر امر اللہ کا ہوتا ہے، نبی کے اختیار سے نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں اور اپنی تکلیف کی شکایت کی کہ پانی لانا پڑتا ہے دور سے، کوئی غلام دے دیجئے، ہاتھوں کے گٹھے دکھائے اور کمر کے نشانات بتائے کہ کوئی غلام دے دیجئے، میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تم پانی کا برتن میرے پاس لایا کرو، میں اپنے ہاتھ ڈبو دیا کروں گا، اپنا لعاب ڈال دیا کروں گا، پانی بڑھ جائے گا۔ لیکن نہیں، 1500 صحابہ اس عمل سے سیراب ہوئے مگر آپ کی بیٹی کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا امر نہیں۔ وہاں کیوں؟ وہاں اللہ کا امر تھا، یہاں اللہ کا امر نہیں۔ ان معجزے کے اظہار پر نبی خود قادر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا، بلکہ بعض اوقات نبی کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا معجزہ ہے بھی یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گئی، ڈر کے بھاگ گئے، اپنے معجزے کا علم ہی نہیں، ڈر کے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر ان کو آگاہی ہوئی، واپس پلٹے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ چنانچہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اللہ نے اس عمل سے ان کو شفا دے دی، اور جناب علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میری آنکھوں میں اور میرے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، یعنی آنکھوں کی بنا پر سر میں بھی درد تھا۔ پیارے پیغمبر کے لعاب دہن کی تاثیر کہ زندگی بھر آنکھوں میں درد نہیں ہوا اور نہ سر میں درد۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ